الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. اللہ کی رضا کے لیے اور ثواب کے لیے اچھی اچھی نیتیں کر لیں کہ رضا الہی کے لیے، حصول ثواب کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے اس بیان میں شریک رہوں گا انشاءاللہ. تعظیم علم دین کی خاطر جتنا ہو سکا دو زانوں بیٹھ کر کان لگا کر توجہ کے ساتھ سنوں گا، اور جو باتیں سنوں گا اسے یاد رکھوں گا، عمل کروں گا، دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا. ہمارے پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل ہیں. چنانچہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس نے مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تعالی اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. کہتے ہیں کہ ایک بہت ظالم شخص تھا، یعنی بہت سخت گناہ گار تھا. ایک بار اس نے ایک خارشی کتے کو دیکھا. بعض ہوتے ہیں جن کی جلد خراب ہو جاتی ہے، گلیوں میں جو گھومتے پھرتے ہیں. اب سخت سردی کی رات تھی اور وہ خارشی کتا جو تھا وہ کانپ رہا تھا، تو اس کو وہ ظالم شخص گھر لایا اور خارشی کتے پر اس نے کوئی چادر وغیرہ ڈال کر اس پر راحت پہنچائی. جب وہ حاکم مر گیا تو اسے کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا کہ تمہارے ساتھ کیا سلوک ہوا؟ تو اس نے کہا کہ اس خارشی کتے پر رحم کی وجہ سے میری بخشش ہو گئی. تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دین اسلام کی جو رحمت ہے صرف انسانوں پر سایہ فگن نہیں بلکہ جانوروں کو بھی اپنی پناہ میں لیے ہوئے ہے. اسلام نے جس طرح انسان کو ذلت و خواری سے نجات دلائی، اسی طرح جانوروں کو بھی انسان کے ظلم و ستم سے نجات دلائی ہے. اسلام سے پہلے جو انسان انسانیت کی عزت و تکریم سے واقف نہیں تھا، زندہ بیٹیوں کو دفن کر دیا جاتا تھا، بات بات پر لڑائی جھگڑے، قتل و غارت گری کا سلسلہ عام تھا. نہ رشتہ داروں کا معاملہ اگر دیکھتے ہیں تو وہ کوئی اتنا پیار محبت والا تھا، اور بات بات پر مطلب یہ کہ جس کا جہاں زور چلتا تھا وہ کمزور پر ظلم و ستم کی آندھیاں چلا دیتا تھا. تو اس سے جب ایسا انسان جو انسان کی عزت و تکریم نہیں کرتا تھا تو جانوروں سے اس کا سلوک کا کیا عالم ہوگا. تو اسی لیے جو اس دور کے زمانے جاہلیت کا جو دور تھا تو عرب میں یہ رواج عام تھا کہ جانوروں کو اپنی فیاضی
سخاوت اور دولت مندی کا اظہار کا ذریعہ بناتے تھے. یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ دو ریوڑ ہیں جانوروں کے. اب دو آدمی شرطیں لگاتے تھے کہ دیکھتے ہیں کہ اتنے وقت میں کون زیادہ جانوروں کو ذبح کرتا ہے یا مار ڈالتا ہے. اب یہ ننگی تلوار لیے اس جانوروں کے ریوڑ میں گھس جاتے اور تیزی کے ساتھ تلواریں چلانا شروع کر دیتے. لوگ ارد گرد جمع ہو کر تالیاں بجاتے، تماشا دیکھتے، یہاں تک کہ جو جیت جاتا تھا اس کو اس کے کندھوں پر اٹھا کر گھما کرتے تھے. اور اس سے بڑا فیاض، سخی اور دولت مند اور معزز یہ مانا جاتا تھا. ایک رسم یہ تھی کہ جب کوئی مر جاتا تو اس کے سواری کے مخصوص جانور کو اس کی قبر پہ باندھ دیتے تھے. اب نہ کھانا دیتے، نہ پانی دیتے، کچھ بھی نہیں دیتے، یہاں تک کہ وہ جانور وہیں سوکھ سوکھ کر مر جاتا تھا. ایسے جانور کو بلید کہتے تھے. نشانہ بازی کے لیے جانوروں کو استعمال کیا کرتے کہ اسے باندھ کر تیر سے نشانہ بنایا کرتے تھے، حتیٰ کہ وہ زخمی ہو کر مر جاتا. زندہ جانوروں کے جسم کا کوئی ہی حصہ یہ کاٹ کر پکاتے اور کھاتے. زندہ اونٹ کا کوہان اور دمبے کی جو چکی ہوتی ہے یہ ان کی مرغوب غذا تھی. یعنی یہاں تک کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر کوئی بیٹھے ہوئے آپس میں اور چارپائی کے قریب ان کے کچھ جانور بندھے ہوئے، اب ایک دمبا بندھا ہوا ہے، اچانک کسی کو موڈ ہوا، اس نے تلوار نکالی اور کھڑے کھڑے دمبے کی چکی کاٹ دی کہ اس کو پکا کر لے آؤں. کسی کو ران پسند آئی تو اس نے جناب وہیں سے مارا اس کو تلوار اور جناب اس کی ران الگ کر کے اس کو پکا کے لے آؤ. اب آپ خود سوچیں، غور کریں کہ معمولی سا زخم لگنے سے کتنی تکلیف ہوتی ہے. تو جانوروں پر یہ ظلم و ستم ہوتا. جانوروں کو لڑانا یہ پسندیدہ کھیل اور جوئے کا ایک طریقہ یہ تھا. تو ان تمام مظالم کی وجہ کیا تھی کہ جانوروں کے دکھ درد کا احساس و تصور مفقود تھا. اسلام آیا تو جانوروں کو ان مظالم سے پناہ نصیب ہوئی. اسلام نے ان پر رحم کرنے اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا حکم ارشاد فرمایا. چنانچہ قرآن پاک میں جانوروں کی پیدائش کا مقصد متعین کیا، انہیں اللہ کی نعمت اور اس کی قدرت کی نشانی قرار دیا گیا. چنانچہ پارہ 14 سورہ نحل کی آیت نمبر 5 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْعٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ. ترجمہ کنز العرفان. اور اس نے جانور پیدا کیے، ان میں تمہارے لیے گرم لباس اور بہت فائدے ہیں، اور ان سے تم غذا بھی کھاتے ہو. تفسیر صراط الجنان شریف میں وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا، اور اس نے جانور پیدا کیے، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے اس میں جانوروں کی پیدائش کا ذکر کیا کہ انسان اپنی ضروریات میں نفع اٹھاتے، اور چونکہ انسان کی سب سے بڑی ضرورت کھانا اور لباس ہے، ان سے وہ تقویت اور حفاظت حاصل کرتا ہے. تو آیت کا خلاصہ یہ بیان ہوا کہ اللہ تعالی نے اونٹ، بیل، گائے، بکریاں وغیرہ جانور پیدا کیے، ان کی کھالوں اور اون سے تمہارے لیے گرم لباس تیار ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی ان جانوروں میں بہت سے فائدے ہیں، جیسے تم ان کی نسل سے دولت بڑھاتے ہو، ان کے دودھ پیتے ہو، ان پر سواری کرتے ہو، تم ان کا گوشت کھاتے ہو. پھر فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ، اور تمہارے لیے ان میں زینت ہے جب تم انہیں شام کو واپس لاتے ہو اور جب چرنے کے لیے چھوڑتے ہو. وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ، اور تمہارے لیے ان میں زینت ہے، یعنی جب تم ان جانوروں کو شام کے وقت چراگاہوں سے واپس لاتے ہو اور جب صبح کے وقت انہیں چرنے کے لیے چھوڑتے ہو، تو اس وقت ان جانوروں کی کثرت اور بناوٹ دیکھ کر تمہیں خوشی حاصل ہوتی ہے،
اور لوگوں کی نگاہوں میں تمہاری عزت، وجاہت اور مقام و مرتبہ بڑھ جاتا ہے۔ جیسے ہمارے زمانے میں اگر صبح کسی کے گھر سے اعلیٰ درجے کی گاڑی نکلے، وہ ایئر کنڈیشن کار میں نکلا، وہ بڑی خوبصورت چمک دمک کے ساتھ، اور شام کو واپس آئے تو لوگوں کی نظروں میں بڑی قدر ہوتی ہے، یار بڑا آدمی ہے یہ۔ پھر فرمایا وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ۔ اور وہ جانور تمہارے بوجھ اٹھا کر ایسے شہر تک لے جاتے ہیں جہاں تم اپنی جان کو مشقت میں ڈالے بغیر نہیں پہنچ سکتے، تو بے شک تمہارا رب نہایت مہربان رحم والا ہے۔ یعنی وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ، اور وہ جانور تمہارے بوجھ اٹھا کر لے جاتے ہیں، یعنی وہ جانور تمہارا سامان اور سفر کے دوران کام آنے والے آلات اس شہر تک لے جاتے ہیں جہاں تم اپنی جان کو مشقت میں ڈالے بغیر نہیں پہنچ سکتے، بے شک تمہارا رب نہایت مہربان رحم والا، اور اس نے تمہارے لیے یہ نفع دینے والی چیزیں پیدا کی ہیں۔ ابو عبداللہ محمد بن احمد قرطبی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت سے ثابت ہوا کہ جانوروں پہ سواری کرنا، ان پر سامان لادنا جائز ہے، البتہ جتنی ان میں بوجھ برداشت کرنے کی قوت ہو اسی حساب سے ان پر جو ہے وہ لادا جائے۔ تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت جانور، اگرچہ عام طور پر شہروں میں اس کا رواج نہیں ہے، لیکن پھر بھی پرندے ہوتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے جانوروں سے تعلق ہمارا بھی رہتا ہے، تو کثیر احادیث میں جانوروں کے ساتھ بھی نرمی سے پیش آنے اور ان کے لیے آسانی کرنے اور ان کے دانا پانی کا خیال رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم سرسبزی کے زمانے میں سفر کرو تو زمین میں سے اونٹوں کو ان کا حصہ دو، اور جب تم خشکی کے سال میں سفر کرو تو زمین سے جلدی گزرو تاکہ اونٹ کمزور نہ ہو جائیں، اور جب تم رات کے وقت آرام کے لیے اترو تو راستے سے الگ اترو، کیونکہ وہ جانوروں کے راستے اور رات میں کیڑے مکوڑوں کے ٹھکانے ہیں۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم ذرا غور کریں اور سوچیں کہ دین اسلام یہ جانوروں پر بھی رحم کرنے کی ہمیں تربیت دیتا ہے۔ اور ایک روایت میں تو بڑا پیارا واقعہ مذکور ہے کہ حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کہیں جا رہے تھے، ایک اونٹ کے پاس سے گزرے جس سے پانی لانے کا کام لیا جاتا تھا، تو اونٹ نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا تو بلبلانے لگا اور گردن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے زمین پر رکھ دی۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام وہاں ٹھہر گئے اور فرمایا کہ اس اونٹ کا مالک کہاں ہے؟ وہ حاضر ہوا تو میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے فرمایا کہ اسے میرے ہاتھ فروخت کر دو۔ اس نے عرض کی نہیں ہے آقا، یہ میں آپ کو ہبہ کرتا ہوں، میں آپ کو گفٹ دیتا ہوں۔ حالانکہ اس کا اور اس کے اہل خانہ کا اس کے علاوہ کوئی ذریعہ معاش نہیں تھا۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اب تم نے اس کے بارے میں یہ بات کی ہے اور اس نے تمہارے کام زیادہ لینے اور چارہ پانی کم دینے کی شکایت کی ہے۔ سرکار کی بارگاہ میں اونٹ شکایت کر رہا ہے کہ اس نے کام زیادہ لینے اور چارہ پانی کم دینے کی شکایت کی ہے، لہذا اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اونٹ کے پاس سے گزر ہوا جس کی پشت بھوک کی وجہ سے اس کے پیٹ کے ساتھ ملی ہوئی تھی۔ یہ دیکھ کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان بے زبان حیوانوں کے سلسلے میں اللہ سے ڈرو، ان پر سواری بھی اچھے طریقے سے کرو،
انہیں کھاؤ بھی تو اچھے طریقے سے کھاؤ، ان کو بھوکا نہ رکھا کرو، ضرورت سے زیادہ کام نہ لیا کرو اور ان سے اچھا سلوک کیا کرو۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جانور بھی فریاد کیا کرتے تھے، چڑیاں بھی فریاد کیا کرتی تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ نبی عطا فرمایا جو نہ صرف انسانوں بلکہ حیوانوں، چوپایوں، چرند پرند، الغرض پوری کائنات کے لیے سراپا رحمت بن کر آیا۔ میرے آقا اعلی حضرت بڑا خوب ارشاد فرماتے ہیں، ہاں یہی کرتی ہیں چڑیاں فریاد، یہیں سے چاہتی ہے ہر نینداد، اسی در پہ شترانے ناشاد، اسی در پہ شترانے ناشاد، گیلائے رنجوعی نہ کرتے ہیں، ان کی ہم مدح و ثنا کرتے ہیں، جن کو محمود کہا کرتے ہیں۔ فتح رضویہ شریف میں جلد ڈبل 12 صفحہ 256 ایک عورت، صحیح بخاری وغیرہ میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک عورت دوزخ میں گئی ایک بلی کے سبب کہ اسے باندھ رکھا تھا، نہ اسے کھانا دیا نہ چھوڑا کہ زمین کے چوہے وغیرہ کھا لیتی۔ ایک اور روایت میں ہے کہ وہ بلی دوزخ میں اس عورت پر مسلط کی گئی ہے کہ اس کا آگا پیچھا دانتوں سے نوچ رہی ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، علماء فرماتے ہیں کہ ہمیں جو جانور یعنی اونٹ، گائے، بکری، گھوڑا، خچر وغیرہ کا جو مالک بنا دیا، انہیں ہمارے لیے نرم کر دینا، ان جانوروں کو اپنا تابع کرنا، ان سے نفع اٹھانا ہمارے لیے مباح کر دینا، یہ اللہ تعالیٰ کی ہم پر رحمت ہے۔ تو بہرحال اگر جانوروں کا جو معاملہ ہے تو اس سلسلے میں ہمیں جانوروں پر رحم کرنا ہے، جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ پھر یہ جانوروں کی یہ جو نعمتیں ہیں، سبحان اللہ، ایک اور آیت میں ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے شہد کی مکھی کا جو بیان ہوا، سورہ نحل میں ہی آیت نمبر ہے اس کی 69، ترجمہ کنز ایمان، اور تمہارے رب نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ پہاڑوں میں اور درختوں میں اور چھتوں میں گھر بناؤ، پھر ہر قسم کے پھلوں میں سے کھاؤ اور اپنے رب کے بنائے ہوئے نرم و آسان راستوں پر چلتی رہو، اس کے پیٹ سے ایک پینے کی رنگ برنگی چیز نکلتی ہے، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے، بے شک اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے گوبر اور خون کے درمیان سے صاف و شفاف دودھ نکالنے، کھجور اور انگور کے پھلوں سے نبیذ اچھا رزق نکالنے کا ذکر فرمایا، اور ان آیات میں مکھی سے شہد نکالنے کا ذکر فرمایا کہ جس میں لوگوں کے لیے شفا ہے، اور یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اس کی قدرت اور عظمت پر دلال کرتی ہیں۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی جانوروں پر رحم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے امیر اہل سنت نے اپنے رسالے ابلغ گھوڑے سوار میں ایک روایت نقل کی ہے کہ میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بکری کی عزت کرو، اس سے مٹی جھاڑو کیونکہ وہ جنتی جانور ہے۔ اب چونکہ قربانی کے ایام ہیں،
اب اس میں بھی جانوروں کا جو معاملہ ہے وہ بھی گلی گلی گھر گھر عام ہے. اب ہمارے ہاں عام طور پر شہروں میں جانور پالے نہیں جاتے. اب ظاہر اتنی بڑی بڑی بلڈنگوں سیڑھیوں یا اتنے ہجوم ٹریفک میں جب یہ جانور آتے ہیں تو بھدکتے ہیں. اور ہمارے یہاں بھی یہ عرف ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو جو ہے وہ رسیاں دے دی جاتی ہیں, اور یہ جو بڑے ہوتے ہیں تو ظاہر یہ بھی پیچھے نہیں ہوتے, یہ بھی جانوروں کے ساتھ جو ہے وہ بالکل حساب کتاب ان کا الگ ہوتا ہے. ان کو دوڑانا, ان کو طرح طرح سے ان کے ساتھ ایک طرح سے تماشا کیا جاتا ہے. تو بہرحال اس معاملے میں بھی احتیاط نہیں ہوتی. اور پھر جب جانور اگر مثال نہیں چلتا ہے تو اس کو بسا اوقات زبردستی کا معاملہ کیا جاتا ہے. امیر اہل سنت نے کئی مدنی مذاکروں میں اس میں بڑے مفصل مدنی پھول بیان کیے ہیں کہ اگر جانور کو گاڑی میں چڑھایا جاتا ہے تو گاڑی میں چڑھانے کا جو انداز ہوتا ہے یہ بھی بعض اوقات دیکھتے ہی قابل تکلیف ہوتا ہے کہ یار یہ درست نہیں ہو رہا. پھر اسی طرح جانور کو چلانے کی کوشش کی جاتی ہے, تو جب ضرورت ہوگی تو اس کا شرعی طور پر ہمیں اجازت ہے کہ کہاں دم موڑی جائے گی, کہاں اس کے کان کھینچے جائیں گے. لیکن عام طور پر جن کو چلانے کی پریکٹس نہیں ہوتی, اب ظاہر اتنے ہجوم میں اس کو ویسے ہی عجیب سا ماحول ہے. پھر زمین کا معاملہ الگ ہوتا ہے کہ ہمارے گھروں کے جو فرش ہوتے ہیں یہ ماربل کے ہیں, ٹائلز کے ہیں, اس میں جانوروں کو کھڑا رہنا, ان کو بار بار پھسلتے ہیں یہ. تو امیر اہل سنت نے اس میں بڑے مدنی پھول بیان کیے کہ اگر اس طرح کا کبھی کوئی معاملہ ہو بھی تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ان کو کس کس چیز سے تکلیف پہنچتی ہے. تو ہمیں ان کے چارے پانی کا انتظام کرنا ہے, ان کو مطلب بچوں کے ساتھ اس طرح سے معاملات جب کیے جاتے ہیں تو بارہا اب تو سوشل میڈیا پر اس قسم کی ویڈیوز بھی چلائی جاتی ہیں کہ بعض اوقات جو ہے وہ بچوں کو یہی جانور تکلیف بھی پہنچا دیتے ہیں. اچھا, بعض بڑے بھی پیچھے نہیں ہٹتے, اور ظاہر ہے گوشت کا معاملہ ہوگا, قربانی کے جانور کاٹنے کا معاملہ ہوگا, تو جنہوں نے پورے سال میں مرغی بھی نہیں کاٹی ہوتی وہ بھی چھری اور بگدے لے کر گھوم پھر رہے ہوتے ہیں, اور وہ بھی اپنے حساب کتاب بنانے کے لیے جانور ذبح کر رہے ہوتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں بھی جب جانور آتا ہے تو دیکھا جاتا ہے کہ بفر جاتا ہے. بعض اوقات وہ پھر بہت زیادہ تکلیف کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے. اچھا, پھر بعض اوقات اس میں معاملہ کیا دیکھا جاتا ہے کہ اگر جانور کے ریوڑ میں گھس گئے, جیسے بعض پنڈال بندھے ہوئے ہوتے ہیں اور بار بار کوئی جانور کو پن مار رہا ہے, بلکہ یہاں تک مدنی مذاکرے میں بیان ہوا, کسی نے بتایا کہ جانور کو کھڑا کرنے کے لیے بعض جو منچلے قسم کے نوجوان ہوتے ہیں یہ سگریٹ جل رہی ہوتی ہے تو سگریٹ سے اس کو داغتے تاکہ وہ تکلیف اور وہ ایک دم کھڑا ہو جائے. اور اسی طرح جو دانت دیکھنے ہوتے ہیں, یعنی اگر کسی کو جانور نہیں لینا تو پھر بھی وہ بازار جانا, کتنے دانت ہیں. اب ظاہر ہے جو کاروبار کرنے والا ہے وہ تو دانت دکھائی گئی, تو بعض اوقات دانت دکھانے میں اتنا ہوتا ہے کہ اس کے زخم ہو جاتے ہیں. تو امیر اہل سنت نے اس کا احساس یوں دلایا کہ اگر اپنے یہاں پر کوئی چھالا ہو جائے مسوڑے پر تو ہمیں پتا ہے, اس کا پتا ہے کہ اگر ہماری زبان بھی ٹچ ہوتی ہے نا اس پر تو ہلا کر رکھ دیتی ہے, انگلی لگ جائے تو ہلا کر رکھ دیتی ہے. تو اگر جانور کو ہم نے کوئی اس طرح کا معاملہ کیا, ہم نے اتنی سخت رسی باندھی کہ اس کی جلدی چھل گئی, ہم اس کو چڑھانے اتارنے میں ایسی اس کو رگڑ لگی جس سے اس کی ساری جلد چھل گئی. اب اگر وہ زمین پر بیٹھتا ہے, اب خود تصور کریں کہ اگر ہمارا پاؤں چھلا ہوا ہو اور ہم اس ماربل کے فرش پر پاؤں رکھیں گے نا تو ابھی اتنا زیادہ احساس نہیں ہوتا, لیکن اگر یہی پاؤں ہمارا روڈ پہ رہ جائے تو ڈامڑ, کنکر, ریتی, اس میں اس چھلے ہوئے پیر کو رکھنا جو ہے نا ہمیں اور تکلیف دلاتا ہے. مقصد صرف سمجھانے کا یہ کہ جو تکلیف ہمیں ہوتی ہے نا یہی تکلیف جانور بھی اٹھاتا ہے. تو اب ہم سوچے, غور کریں کہ جناب وہ رسی کو کھینچ کر یوں چڑھانا, دم کو موڑنا, پھر ڈنڈوں کی برسات کرنا, یہ معاشرے میں ہم بہت زیادہ عام دیکھتے ہیں کہ اگر کہیں دوست لے کر چلے گا جانور کو, اب سب کے جانور تو چل رہے, میرا جانور نہیں چل رہا, تو غصہ آتا ہے کہ یار یہ کیسا جانور ہے, یہ چل کیوں نہیں رہا ہے. تو اب اس کو ڈنڈوں سے اس کی پٹائی کی جاتی ہے, تو بعض اوقات اس میں ان کو گہرے زخم بھی لگ جاتے ہیں. تو ہمیں اس کی احتیاط کرنی چاہیے. بلکہ اس معاملے میں شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک بڑی دلچسپ حکایت نقل کی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ ایک صحرائی
جو صحرا میں گھومتے ہیں، تو وہ کہیں سفر پر تھا تو ایک کتے نے اس کو کاٹ لیا. اب درد کی وجہ سے وہ ساری رات بلبلاتا رہا، چیختا رہا گھر میں. اس کی چھوٹی سی بچی تھی. اس نے کہا کہ بابا، ایک کتے نے جو آپ کو کاٹا تو کیا دانتوں سے کاٹا اس نے؟ تو اس نے کہا ہاں بیٹا، اس نے دانتوں سے کاٹا ہے. تو اچھا، تو آپ کے بھی تو دانت ہیں، آپ نے کتے کو کیوں نہیں کاٹا؟ تو جیسے ہی یہ بات بچی کی زبان سے اس نے سنی تو اس کی چہرے پہ مسکراہٹ پھیل گئی. وہ کہنے لگا کہ بیٹا، وہ جانور ہے، میں انسان ہوں. وہ جانور ہے، میں انسان ہوں. تو اب ہم غور کریں اور سوچیں کہ اگر ہم کسی کے جانوروں کے ریوڑ میں گھسے اور اس نے جناب کچھ لات وغیرہ سے ہمارا استقبال کیا اور ہم نے بھی سامنے سے لاتیں مارنا شروع کر دی، تو ہم نے بھی ڈنڈے لے کے مارنا شروع کیا، تو بھائی وہ تو جانور ہے، آپ انسان ہیں. تو اپنا معاملہ دیکھیں کہ اس میں جو ہمارا معاملہ ہوتا ہے بعض اوقات جانوروں کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کیا جاتا ہے. تو جانوروں کے ساتھ جانوروں جیسا نہیں، انسان بن کر سلوک کرنا پڑے گا. تو ہمیں اس کا تعین کرنا ہے کہ کہیں ہمارے ہاتھوں سے کسی جانور کو تکلیف نہ پہنچے. امیر اہل سنت نے اس پہ بہت ہی تفصیلی بیان کیا. اگر آپ نے یہ رسالہ نہیں پڑھا، ابلغ گھوڑے سوار، اس رسالے کو پڑھیے. امیر اہل سنت نے لکھا ہے کہ گائے وغیرہ گرانے سے پہلے قبلے کا تعین کر لیا جائے. آپ نے یہ تو سمجھ لیا کہ چہرہ جو ہے وہ قبلے کی طرف ہونا چاہیے اور اسی طرح سے اس رخ پر اس کو ذبح کرنا چاہیے. اب اگر جانور کسی اور سمت گر گیا تو دیکھا جاتا ہے کہ اس کی دم پکڑ کر اس کو کھینچا جاتا ہے. اب خالی تھوڑی سی تصور کر لیں کہ ہم زمین پر پڑے ہوئے ہوں، ہمارے جسم پر کپڑا نہیں ہے، ارے کھال ہے ہماری، اور کوئی کھینچے کھا لے، ہم کو کچھ نہ کرے، خالی کھینچے ہمیں. تو جس زمین پر، جو روڈوں پر جو دامن وغیرہ بچھا ہوتا ہے، جو کنکر ہوتے ہیں، کیا ہمارے جسم پر اس کا کچھ احساس ہوگا؟ تو تصور کریں کہ یہی احساس جانور کو بھی ہو رہا ہے. تو ہمیں اس کو گھسیٹنا نہیں ہے کہ بے زبان جانور کے لیے سخت اذیت کا باعث ہے. ذبح کرنے میں اتنا نہ کاٹیں کہ چھری گردن کے مہرے یعنی ہڈی تک پہنچ جائے. یعنی بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ کاٹے جا رہے ہیں یہاں تک کہ اس کی دل میں بھی اس کو چھریاں گھونپی جاتی ہیں، جو بہت زیادہ تکلیف دہ ہے. اور اسی طرح بھی جانور ٹھنڈا نہیں ہوا اور اس کی کھال کو پکڑ کر مزید چھیلا جاتا ہے. اب اگر ہماری کھال یہاں سے اتر جائے، اس اتری ہوئی کھال پر ہمارے ہی ہاتھ رہے، تکلیف ہوتی ہے. یہ جانور کا جو گلا کٹا ہوا ہے، تکلیف ہو رہی ہے اس کو، لیکن اس تکلیف میں مزید اضافہ کہ ابھی اس کی جان نہیں نکلی اور ہم اس کی کھال جو ہے وہ مزید کھینچے جا رہے ہیں، اس پر ہاتھ رکھ رہے ہیں، اس پر پانی ڈال کر اس کو خون کو جو ہے وہ صاف کیا جا رہا ہے. یہ تکلیف کا باعث ہے. تو اسی طرح بعض قصاب ٹھنڈی کرنے کے لیے ذبح کے بعد اس جانور کی کھال، زندہ کھال ادھیڑ کر چھری گھونپ کر دل کی رگیں کاٹتے ہیں. اس طرح بکرے کو ذبح کرنے کے بعد بیچارے کی گردن چٹکا دیتے ہیں. بے زبان جانوروں پر اس طرح کے مظالم نہ کیے جائیں. جس سے بن پڑے ان کے لیے ضروری ہے کہ جانور کو بلا وجہ ایذا پہنچانے والے کو روکے. اگر نہیں روکے گا تو گناہ گار ہوگا. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ بحر شریعت صفحہ 660 جلد 3 پر ہے کہ جانور پر ظلم کرنا ذمی کافر، یعنی اب دنیا میں سب کافر حربی ہیں، ظلم کرنے سے زیادہ برا ہے. اور ذمی پر ظلم کرنا مسلم پر ظلم کرنے سے بھی برا ہے، کیونکہ جانور کا کوئی معین و مددگار اللہ کے سوا نہیں. اس غریب کو اس ظلم سے کون بچائے؟ پھر اور ڈرا دینے والی روایت سنیے، ڈرا دینے والی روایت کہ امیر علیہ سنت فرماتے ہیں کہ ذبح کرنے کے بعد روح نکلنے سے قبل چھریاں چلا کر بے زبان جانوروں کو بلا وجہ تکلیف دینے والوں کو ڈر جانا چاہیے کہ کہیں مرنے کے بعد عذاب کے لیے یہی جانور مسلط نہ کر دیا جائے. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ جہنم میں لے جانے والے اعمال جلد 2 صفحہ 323 پر ہے کہ انسان نے ناحق کسی چوپائے کو مارا یا اسے بھوکا پیاسا رکھا یا اس سے طاقت سے زیادہ کام لیا تو قیامت
قیامت کے دن اس سے اسی کی مثل بدلہ لیا جائے گا جو اس نے جانور پر ظلم کیا یا اسے بھوکا رکھا۔ اس پر حدیث دلالت کرتی ہے۔ چنانچہ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جہنم میں ایک عورت کو اس حال میں دیکھا کہ وہ لٹکی ہوئی ہے اور ایک بلی اس کے چہرے اور سینے کو نوچ رہی ہے، اسے ویسے ہی عذاب دے رہی ہے جیسے اس عورت نے دنیا میں قید کر کے بھوکا رکھ کر اسے تکلیف دی تھی۔ تو اس روایت کا حکم تمام جانوروں کے حق میں عام ہے۔ پھر اسی طرح جب جانور ذبح ہوتا ہے تو اس کو دیکھنے کے لیے تماشا لگایا جاتا ہے۔ یہ بھی منع ہے کہ اس وقت کہے بلند کرنا اور اس کے تڑپنے پھڑکنے سے لطف اندوز ہونا، اس کا تماشا بنانا، یہ سراسر غفلت کی علامت ہے۔ ذبح ہونے والے جانور پر رحم کھائے، غور کریں کہ اگر اس کی جگہ مجھے ذبح کیا جا رہا ہوتا، لوگ تماشا بنا رہے ہوتے، بچے تالیاں بجاتے ہوتے تو میری کیا کیفیت ہوتی۔ حضرت سیدنا شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے ساتھ نیکی کرنے کا حکم دیا ہے، لہذا جب تم کسی کو قتل کرو تو احسن یعنی بہت اچھے طریقے سے قتل کرو، اور جب تم ذبح کرو تو احسن یعنی خوب عمدہ طریقے سے ذبح کرو، اور تم اپنی چھری کو اچھی طرح تیز کر لیا کرو اور ذبیحہ کو آرام دیا کرو۔ تو بوقت ذبح رضا الہی کی نیت سے جانور پر رحم کھانا کار ثواب ہے، جیسا کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے بکری ذبح کرنے پر رحم آتا ہے۔ فرمایا اگر اس پر رحم کرو گے تو اللہ تعالیٰ بھی تم پر رحم فرمائے گا۔ صدر شریعہ بدر طریقہ مفتی امجد علی آدمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ قربانی سے پہلے اسے چارہ پانی دے دیں، یعنی بھوکا پیاسا ذبح نہ کریں، ایک کے سامنے دوسرے کو ذبح نہ کریں، پہلے سے چھری تیز کر لیں، ایسا نہ ہو کہ جانور گرانے کے بعد اس کے سامنے چھری تیز کی جائے۔ یہاں ایک بڑی عجیب اور دلچسپ حکایت امیر علیہ السلام نے نقل کی ہے۔ چنانچہ سیدنا ابو جعفر رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بار میں نے ذبح کے لیے بکری لٹائی، اتنے میں مشہور بزرگ حضرت سیدنا ایوب سختیانی قدس سر نورانی ادھر آ نکلے۔ میں نے چھری زمین پر ڈال دی اور گفتگو میں مشغول ہوا۔ دری اثنا بکری نے دیوار کی جڑ میں اپنے کھروں سے گڑھا کھودا اور پاؤں سے چھری اس میں دھکیل دی، اس پر مٹی ڈال دی۔ تو سیدنا ایوب سختیانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے کہ ارے دیکھو تو صحیح، بکری نے یہ کیا کیا۔ یہ دیکھ کر میں نے پختہ عزم کر لیا کہ اب کبھی بھی کسی جانور کو اپنے ہاتھ سے ذبح نہیں کروں گا۔ اب اس حکایت کو نقل کرنے کے بعد امیر علیہ السلام فرماتے کہ معاذ اللہ یہ مراد نہیں کہ ذبح کرنا کوئی غلط کام ہے، بس اس طرح کے واقعات بزرگوں کے غلبہ حال پر مبنی ہوتے، ورنہ مسئلہ یہی ہے کہ اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا یہ سنت ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک آدمی کے قریب سے گزرے، وہ بکری کی گردن پر پاؤں رکھ کر چھری تیز رکھ کر رہا تھا، بکری اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم پہلے ایسا نہیں کر سکتے تھے؟ کیا تم اسے کئی موتیں مارنا چاہتے ہو؟ اسے لٹانے سے پہلے اپنی چھری تیز کیوں نہ کر لی؟ امیر المومنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص کو دیکھا جو بکری ذبح کرنے کے لیے اسے ٹانگ سے پکڑ کر گھسیٹ رہا ہے، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا تیرے لیے خرابی ہو، اسے موت کی طرف اچھے انداز میں لے کر جا۔ تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، جانوروں پر، پرندوں پر، کیڑے مکوڑوں پر بھی رحم کریں۔ امیر علیہ سنت کو کسی نے ایک مرتبہ کیلا پیش کیا، تو امیر علیہ سنت نے جیسے کیلا لیا تو اس کے اوپر ایک چونٹی چل رہی تھی، چونٹی ادھر ادھر بھاگ رہی تھی کیلے پر ہی۔ تو امیر علیہ سنت نے فرمایا کہ یہ کیلا دوبارہ وہیں رکھ دو جہاں سے آپ نے اٹھایا ہے، اس لیے کہ یہ چونٹی جو ہے نا یہ اپنے قبیلے سے بچھڑ گئی ہے، یہ قبیلہ وہیں ہوگا اس کا، تو وہاں رکھ دو گے تو یہ چونٹی اتر جائے گی۔ تو اگرچہ بعض اوقات اس طرح کے معاملات ہماری توجہ نہیں ہوتی،
خود ایک دفعہ فرماتے کہ ایک مرتبہ بیرون ملک میں آپ نے دیکھا کہ چونٹیاں جو ہے وہ اپنے بل سے نکلی ہوئی تھیں اور ایک کتار کی صورت میں کہیں جا رہی تھی. تو امیر علیہ السلام فرمایا کہ میں باقاعدہ لائٹ جلاتا تھا کہ اندھیرے میں کسی چونٹی پر جو ہے وہ پیر نہ پڑ جائے. تو ہمارے بچے جو کیڑے مکوڑوں کو چپلوں سے مار رہے ہوتے ہیں بلا ضرورت ہم بھی مسل رہے ہوتے ہیں, تو ان کیڑے مکوڑوں پر بھی رحم کرنا چاہیے. کسی نے خواب میں حجت الاسلام سیدنا امام محمد بن محمد غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ کو دیکھ کر پوچھا ما فعل اللہ بکا, اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ جواب دیا اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا. مغفرت کا سبب کیا بنا؟ فرمایا ایک مکھی, اب سنیے, فرمایا ایک مکھی سیاہی یعنی انک پینے کے لیے میرے قلم پر بیٹھ گئی, میں لکھنے سے رک گیا یہاں تک کہ وہ فارغ ہو کر اڑ گئی. تو یاد رہے کہ مکھیاں تنگ کرتی ہیں تو ان کو مارنا جائز ہے, تاہم جب بھی حصول نفع و دفع ضرر یعنی فائدہ حاصل کرنے یا نقصان زائل کرنے کے لیے مکھی یا کسی بھی بے زبان جانور کی جان لینا پڑے تو آسان سے آسان طریقے سے مارا جائے. خواہ مخواہ اس کو بار بار زندہ کچلتے رہنا, یا ایک وار میں مار سکتے ہو پھر بھی زخم کھا کر پڑے ہوئے بلا ضرورت ضربے لگاتے رہنا, اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کو تڑپانے وغیرہ سے گریز کیا جائے. تو بچے اگر اس طرح کرتے ہیں, چونٹیوں کو مارتے ہیں, تو ان کو سمجھایا جائے اور ان جانوروں پر, بے زبان جانوروں پر رحم کیا جائے. حضرت سیدنا عبد الوہاب شعرانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میری زوجہ فاطمہ ام عبد الرحمن کے دل پر ورم آ گیا, مجھے بہت تشویش ہو رہی تھی, میں ایک خالی راستے میں تنہا موجود تھا. کسی کہنے والے نے کہا اپنے سامنے موجود سوراخ میں ایک مکھی خور جانور سے نجات دلا دو, ہم تمہاری زوجہ کو تکلیف سے نجات دے دیں گے. میں نے جا کر سوراخ میں دیکھا, اس میں انگلی جانے کی گنجائش نہیں تھی. میں نے ایک تیلی لے کر اندر ڈالی اور مکھی سمیت اس جانور کو بھی باہر کھینچ لیا. وہ جانور مکھی کی گردن پر چپکا ہوا تھا, مکھی درد سے بلبلا رہی تھی. میں نے مکھی کو اس جانور سے نجات دلا دی, اسی وقت میری زوجہ بھی ٹھیک ہو گئی اور تکلیف سے نجات مل گئی. تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, ہمیں اس معاملے میں غور کرنا چاہیے اور ہمیں جانوروں کی بد دعا سے بچنا چاہیے, کیونکہ مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان شرح مشکاہ میں لکھتے ہیں کہ مظلوم جانور بلکہ مظلوم کافر و فاسق کی بھی دعا قبول ہوتی ہے. اگرچہ مسلمان مظلوم کی دعا زیادہ قبول ہے کیونکہ مظلوم مضطر و بے قرار ہوتا ہے اور بے قرار کی دعا عرش پر قرار کرتی ہے. رب تعالی فرماتا ہے ترجمہ کنز الایمان, یا وہ جو لاچار کی سنتا ہے جب اسے پکارے. تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, ہمیں چاہیے کہ ہم جانوروں پر رحم کریں. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب ہے جیسی کرنی ویسی بھرنی, اس کے صفحہ نمبر 33 میں لکھا ہے سید ابراہیم بن ادم رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے ایک شخص نے ایک بچڑے کو اس کی ماں کے سامنے ذبح کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ہاتھ شل فرما دیا. ایک مرتبہ یہی شخص بیٹھا ہوا تھا, ایک پرندے کا بچہ اچانک گھونسلے سے گر پڑا, اپنے والدین کو بے بسی سے تکنے لگا, والدین بھی بے بسی سے اسے دیکھ رہے تھے. یہ سب دیکھ کر اس شخص کو ترس آیا, اس نے اس بچے کو اٹھا کر گھونسلے میں رکھ دیا. اللہ تعالیٰ نے اس کے پرندے کے بچے پر شفقت کرنے کی وجہ سے اس پر رحم فرمایا اور اس کا ہاتھ پھر سے ٹھیک ہو گیا. کر بھلاتے ہو بھلا, کر بھلاتے ہو بھلا. تو کاش ہمارا یہ ذہن بن جائے. واقعی حالات تو اس قدر بد سے بدتر ہیں کہ جانور کیا, یہاں تو انسانوں پر رحم نہیں کیا جاتا. جہاں جس کا زور چلتا ہے وہ انسانوں کو تکلیف دینا, مارنا, کوٹنا, لوٹنا, دھوکہ دینا, نہ جانے کس کس طرح سے کیسے کیسے انداز اپنا کر مسلمانوں کو, انسانوں کو تکلیف دی جاتی ہے. تو کوشش کریں کہ ہمیں اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو, اور اگر تکلیف پہنچے تو ہاتھ جوڑ کر, پیر پکڑ کر
دنیا میں ہی معافی تلافی کر لیجئے تاکہ قبر اور آخرت کا معاملہ ہمارا اچھا ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی۔